السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ٹرمپ اس وقت بھارت کے دورے پہ ہیں، جو اس وقت مودی کے لیے سر درد بنا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ کیسے مودی نے انڈیا کا اصل چہرہ اور غربت چھپانے کے لیے وہاں موجودہ کچی بستیوں کے باہر ٹرمپ کے آنے سے پہلی دیوار بنوا دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کا جو سیاسی گند سڑکوں تک آ پہنچا ہے، مودی اس کو کیسے چھپائے گا؟ انڈیا کے دارالحکومت دہلی کے شمال مشرقی مسلم اکثریت والے علاقوں میں شہریت کے متنازع ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے اور اس قانون کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں اور اوپر سے پرتشدد واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب ایک دم 7 ہو گئی ہے ایک دن کے اندر۔ درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انڈیا میں شہریت کے متنازع قانون کے حوالے سے احتجاج تو پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے، لیکن امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی انڈیا آمد پر یہ احتجاج پرتشدد ہو گیا، اور تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے، اور دہلی کے 10 علاقوں میں پولیس نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ چاند باغ، بھجن پورہ، برج پوری، گول پوری اور جعفر آباد میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ جنازے سے واپس آنے والے لوگوں اور ایمبولنس تک پر پتھراؤ اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ اب آپ پولیس کا اور RSS کا مائنڈ سیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، ہم امن چاہتے ہیں، کوئی بھی تشدد نہیں چاہتا۔ پرتشدد واقعات کے بعد ہمارے ذہن پہ خوف طاری ہے، لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب جو بھی ہوا متحد ہیں اور آئینی انداز میں اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم ہندوستان کی اقدار پہ یقین رکھتے ہیں۔ انڈیا ہمارا ملک ہے اور ہم ہندوستانی ہیں، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں سنے۔ ہفتوں اور مہینوں تک سڑکوں پہ بیٹھنا کون چاہتا ہے؟ یہ تشدد دراصل اس وقت شروع ہوا جب دہلی کے علاقے موج پورے میں 200 خواتین نے شہریت بل کے خلاف دھرنے کا آغاز کیا۔ ریلی کا جواب ریلی سے دینے کے لیے BJP کے انتہا پسند میدان میں آ گئے، اور BJP کے رہنما کپل مشرا کی زیر قیادت ایک ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی جعفر آباد کے قریب موج پور کے علاقے میں اس جگہ نکالی گئی جہاں قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ دھرنا دے رہے تھے۔ کپل مشرا نے اپنی ریلی میں مظاہرین سے سڑک اور علاقے کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، جس کے بعد رات کے 3 بجے بھی گلیوں میں جے شری رام کے نعرے لگ رہے تھے۔ کئی مکانات کے باہر کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے، پتھراؤ کیا گیا، اور نئی دہلی کے ریاستی حکومت کے وزیر گوپال رائے بابر پور میں فائرنگ اور آتش زنی کے واقعات کے بعد پولیس فورسز کو حساس علاقوں میں بھیجنے کی درخواست لے کے دہلی کے لیفٹنٹ گورنر سے بھی مل چکے ہیں۔ گوپال رائے کا تو کہنا ہے کہ بابر پور سمیت دہلی کے سارے شمال مشرقی علاقے میں دہشت کا ماحول ہے، وہاں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، فسادی فائرنگ کر رہے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، لیکن وہاں کوئی پولیس فورس نہیں۔ اب اس مسئلے پہ فوری اقدامات چاہتے ہیں کہ وہاں پولیس فورس بھیجی جائے۔ پورے علاقے میں لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، رات بھر سے جاگ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے مودی کے بھارت کا اصل مکرو مکردہ چہرہ۔ مودی سرکار نے ٹرمپ کی آؤبھگت کرنے کی خاطر احمد آباد پہ 100 کروڑ روپے خرچ کیے، یعنی پاکستان کے، میں مورلیس آپ کو بتا رہا ہوں، 200 کروڑ روپیہ، تاکہ امریکی صدر کو 1 لاکھ لوگوں کے استقبال میں الجھا کر ان کی توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جا سکے۔ اور ٹرمپ کی توجہ تو کہاں ہوئی کہاں نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں موجود 1 لاکھ لوگوں کے ارمانوں پہ اس وقت پانی پھر گیا جب ٹرمپ نے پاکستان کے کردار کی نہ صرف تعریف کی، بلکہ پاکستان اور امریکہ کے اچھے تعلقات اور انہیں مزید بہتری کا حوالہ بھی دے دیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، ان کوششوں کی بنیاد پہ ہم پاکستان کے ساتھ بڑی کامیابی کے آثار دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کے مابین تناؤ میں کمی آئے گی، استحکام میں اضافہ ہوگا، مستقبل میں ایک دوسرے کے درمیان ہم آہنگی ہوگی۔ ٹرمپ کے منہ سے یہ تعریف سنتے ہی مودی کے جمع کیے 1 لاکھ لوگوں کو جیسے پہلے تو سانپ سونگھ گیا، اسٹیڈیم میں خاموشی چھا گئی، اور پھر بہت سے لوگ اسٹیڈیم سے نکلنا شروع ہو گئے اور نکل گئے۔ اور یہ بات بھارتی میڈیا کو بھی ہضم نہیں ہوئی، کل سے ابھی تک رو رہے ہیں۔ انہوں نے گھر آئے دنیا کے طاقتور ترین مہمان کو ہی آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا کہ بھارتی سرزمین پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے بارے میں اتنی گرم جوشی کے ساتھ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پر چپ بھی رہا جا سکتا تھا، بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھارت میں اکٹھے ہو کر اس طرح کا بیان دینا تو سیدھا سیدھا پاکستان کو شہ دینے والی بات ہے۔ اب مودی کا خیال تھا کہ ٹرمپ امریکہ میں موجود بھارتی شہریوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ضرور پاکستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کرے گا، لیکن ٹرمپ کو اس وقت جو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے وہ امریکی انتخابات سے قبل امریکی فوج کو افغانستان سے واپس امریکہ لے کے آنا ہے، تاکہ وہ امریکی شہریوں کو بتا سکیں کہ دیکھو
ہم نے اپنا الیکشن سے پہلے کیا وہ وعدہ پورا کیا، کیونکہ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ امریکی افواج کو افغانستان اور عراق سے واپس بلا لیں گے۔ اب ٹرمپ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لہٰذا پاکستان ان کے لیے اہم ہے، اور یہی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں پاکستان کے لیے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ ہو سکتا ہے ہندوستان میں کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہو، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے افغانستان اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس میں کسی قسم کی مشکل پیدا کرے۔ اور اسی سلسلے میں اب شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارتی سرزمین پر ٹرمپ کا پاکستان کے اقدامات کو سراہنا خوشگوار تبدیلی ہے۔ پاکستان ٹیررزم سے ٹورزم کی طرف بڑھ چکا ہے، پاکستان سے متعلق ٹریول ایڈوائزریز تبدیل ہو رہی ہیں، اور آپ امید نہیں رکھیں گے کہ امریکن صدر عنقریب پاکستان آئیں گے۔ اب کشمیر کو انسانی جیل بنے 200 سے زائد دن گزر چکے ہیں، اور بھارتی افواج کی کشمیریوں پر مظالم ابھی بھی جاری ہیں۔ ٹرمپ 3 دفعہ پاکستان اور بھارت کے مابین ثالثی کردار ادا کرنے کی آفر کر چکے ہیں، اور جب موقع آیا کہ ٹرمپ بھارت میں ہوتے اپنا کردار ادا کر سکیں تو اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسی دورے پہ مرکوز ہیں۔ اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اپنے ثالثی وعدے کو عملی جامہ پہنائیں گے؟ سوالیہ نشان۔ ٹرمپ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کریں گے؟ ایک اور سوالیہ نشان۔ کشمیر میں ہونے والے مظالم، بھارت میں نافذ کرفیو اور احتجاج نے مودی کے تشدد پسند چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ پوری دنیا کے امن کو پہلے ہی بھارت سے خطرہ ہے۔ بھارت کے اپنے سیاستدان اور رکن اسمبلی اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کی ہے کہ تمام ہنگامے بی جے پی کے رہنما کی وجہ سے ہو رہے ہیں، انہیں فوراً گرفتار کیا جانا چاہیے، اور ایسے میں امریکہ بھارت کے ساتھ $3 ارب کے ہتھیاروں کی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ ڈیل بندر کے ہاتھ میں ماچس دینے کے مترادف نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ مودی کی لگائی ہوئی آگ مزید بے قابو ہو جائے، صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ انڈیا کے اندرونی معاملات سے زیادہ انسانی حقوق کے معاملات ہیں، اور بستیوں کے گردوارے کھڑی کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی، اس کے لیے اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریے گا، گھنٹی والے سائن کو ضرور دبائیے گا، پھر آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔